شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ جان لے کہ بے شک اس جبرائیل علیہ السلام نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا تو بے شک اللہ خود ایسے کافروں کا دشمن ہے، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کی ہیں اور ان آیات کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے کسی ایک گروہ نے اس عہد کو توڑ ڈالا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول تشریف لائے جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، جن کو کتاب دی گئی تھی، ان میں سے ایک گروہ نے ڈال دیا اللہ کی کتاب کو ایسے اپنے پیٹھوں کے پیچھے گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور ان یہودی لوگوں نے اس کی پیروی کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کفر یعنی جادو نہیں کیا، بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ہیں ہی آزمائش، بس تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالنا چاہتے تھے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، اور وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اللہ کے اذن کے بغیر، اور وہ ایسی بات سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی اور فائدہ نہ دیتی تھی، اور وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس بات کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں رحمت کا کوئی حصہ نہیں، اور بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا۔ کاش کہ وہ حقیقت جان لیتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو یقیناً اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا۔ کاش کہ وہ یہ بھی جان لیتے۔